کر عطا مجھ کو صفائے قلب رب العالمین، خواجہ صوفی محمد یعقوب علی شاہ باصفا کے واسطے۔ آپ حضرت خواجہ محمد یعقوب علی شاہ حسنی قادری سہراوردی نقشبندی چشتی ابوالالہی جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ محمد یعقوب علی شاہ صاحب سلسلہ ابوالالہیہ جہانگیریہ کے مشہور درویش ہیں، جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کی صحیح طریقے سے پیروی کی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ سلطان الاولیاء کی ذات اقدس بذات خود ایک عظیم سلسلہ کے مانند ہے۔ سلسلہ ابوالالہیہ کو حضرت سلطان الاولیاء کی شکل میں جو شان عطا ہوئی، اس کا ظہور ان کے ذلیل القدر خلفاء کی شکل میں ہوا۔ آپ کے قریباً 250 خلفاء نے آپ کی تعلیمات کو مشرق اور مغرب میں ہر طرف پھیلایا۔ بر صغیر کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں جہاں آپ کے خلفاء کی خانقاہ نظر نہ آتی ہو۔ مشرق سے لے کر مغرب تک ابوالالہیہ جہانگیریہ خانقاہیں نظر آتی ہیں، جہاں محفل سماع کے علاوہ دن اور رات ذکر الہی کی محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد یعقوب علی شاہ اور ان کے پیر و مرشد کا سلسلہ عالیہ منیمیہ ہے۔ یہ سلسلہ حضرت مخدوم شاہ منم پاک باج کا سلسلہ ہے۔ حضرت شاہ منم پاک باج رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت اول سلسلہ قادریہ سہراوردیہ میں تھی، مگر پیر و مرشد حضرت شاہ خلیل رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے پہلے آپ کی بیعت دوم حضرت خواجہ میر اسعد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو سلسلہ ابوالالہیہ کے ایک مشہور بزرگ تھے۔ آپ حضرت خواجہ محمد یعقوب علی شاہ صاحب نے اپنی ساری زندگی عبادت، ریاضت اور مجاہدات میں گزاری۔ آپ 1910 میں انڈیا کے شہر انولا میں پیدا ہوئے، جو کہ یوپی میں ہے۔ آپ کے والد بزرگوار ایک زمیندار تھے، جو نہایت سیدھے سادھے، پاک باز اور درویش شبت انسان تھے۔ آپ کا نام نوشے میاں تھا۔ آپ دینی اور دنیاوی دونوں علوم میں ماہر تھے۔ حضرت خواجہ محمد یعقوب علی شاہ نے اپنے علاقے کے کالج سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا اور بعد میں مولوی فاضل، منشی فاضل، کامل اور اردو، عربک، فارسی اور ہندی سنسکرت میں اعلیٰ امتحانات پاس کیے۔ آپ کی انگلش بھی بہت اعلیٰ معیار کی تھی اور آپ لکھنے اور بولنے میں ماہر تھے۔ تعلیم کے دوران آپ نے تصوف، اسلامی فلسفہ اور فقہ کی بھی گہرائی سے تحقیق کی۔ کچھ تعلیم آپ نے انولا شہر میں حاصل کی، باقی تعلیم ضلع بریلی کے شہر فرید پور میں حاصل کی۔ یہاں آپ اپنے خالو کے گھر میں رہتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ فرید پور تحصیل میں محکمہ انہار میں ملازم ہو گئے۔ ہر اتوار اور چھٹی کے دن فرید پور آتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت سلطان الاولیاء خواجہ محمد حسن شاہ بسوری شریف سے فرید پور تشریف لائے تھے اور وہاں قیام فرمایا۔ آپ نے فرید پور کو آستانہ شانی قرار دیا اور یہاں کافی دن تک قیام فرمایا۔ ان دنوں فرید پور میں اعلیٰ حضرت خواجہ محمد حسن شاہ صاحب کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ لوگ ذوق در ذوق آ کر آپ سے بیعت ہو رہے تھے اور فرید پور ایک مرد کامل کی حقانیت اور نورانیت سے جگمگا رہا تھا۔ آخرکار ایک دن ان نورانی کرنوں نے حضرت خواجہ محمد یعقوب علی شاہ کے قلب سلیم کا احاطہ کر لیا اور اس مرد قلندر کی نگاہوں کی مقناطیسیت نے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ قریباً 1929 کا واقعہ ہے۔ 1933 میں آپ نے چلہ برگین ادا کیا تھا۔ 1929 میں ایک خوبصورت اور وقار شان نوجوان حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ صاحب کے پاس آتا ہے اور نہایت آہستہ اور دھیمی آواز میں کہتا ہے، حضور مجھے بھی اپنا غلام بنا لے۔ حضرت خواجہ محمد حسن شاہ صاحب اس نوجوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فوراً ہی بیعت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس طرح آپ داخل سلسلہ ہوئے۔ حضرت خواجہ محمد یعقوب علی شاہ صاحب اپنے مرشد سے نظریں جھکا کر شرمیلے انداز میں نہایت آہستگی کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ انداز مرشد کو بہت پسند تھا اور مرشد بھی نہایت محبت کے ساتھ آپ سے بات کرتے تھے۔ بیعت کے کچھ عرصے بعد مرشد کریم نے آپ کو چلہ کشی کا حکم دیا اور برگین کے جنگل کا انتخاب کیا۔ یہاں سے آپ کی زندگی چلہ کشی سے بھر گئی۔ اگر دیکھا جائے تو آپ کی ساری زندگی ہی چلہ کی حالت میں گزری۔ آپ سلسلہ جہانگیریہ کے لیے باعث افتخار ہیں۔ کسی سرسبز اور انوکھی شان کا حامل یہ درویش تھا کہ جس کے چہرے سے حقانیت ٹپکتی تھی۔ سرگمی آنکھوں میں محبت کی شمع روشن تھی اور اس شمع محبت سے نہ جانے کتنے چراغ
محبت سے روشن ہوئے، جنہوں نے جہالت کی تاریکی کو ختم کر دیا اور حق کی نورانیت کو چارسو پھیلایا۔ برِ صغیر پاک و ہند کے زیادہ تر علاقوں میں آپ کے نامور خلفاء نے تبلیغ کی اور ہزاروں لوگوں کو گمراہی سے نکال کر راستے کے راستہ پر گامزن کیا۔ حضرت خواجہ صوفی محمد یعقوب علی شاہ نے لوگوں کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ معاشرے کے پھٹکارے ہوئے لوگ، چور، ڈاکو، شرابی، جواری اور بات بات پر لڑنے والے لوگ جب آپ کے مرید ہوئے تو کچھ مدت میں ان کا حلیہ ہی بدل گیا۔ تہبند، سفید کرتا، سفید ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ نہایت پارسا اور باشرح صوفی بن گئے۔ دراصل یہ آپ کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت خواجہ محمد حسن شاہ صاحب کا کمال ہے کہ آپ نے حضرت صوفی محمد یعقوب علی شاہ جیسا مرد کلندر سلسلہ ابوالولایت جہانگیریہ کو عطا کیا، جو سلسلہ کی شان اور اپنے مرشد کی جان بنا۔ آپ کا چہرہ نور خداوندی سے ہر وقت روشن رہتا تھا۔ اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی پرخمار آنکھیں اور ان کی مقناطیسیت لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ آپ کے پاس آنے والے لوگ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اکثر لوگ مرید ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی آپ کی سحر انگیز شخصیت کو دیکھ کر صاحب ایمان ہو جاتے تھے۔ آپ نے جنوبی ہند میں سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ آپ نے کم و بیش 14 چلے کیے اور ایک چلہ معکوس بھی ادا کیا، جس کی وجہ سے دنیا سے بے رغبتی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آپ زمین پر بغیر تکیہ کے آرام فرمایا کرتے تھے۔ بے نیازی حد سے زیادہ تھی۔ کسی مرید سے کوئی فرمائش نہیں کرتے تھے۔ جب انڈیا میں تھے تو وہاں جھوپڑی اور کھولی میں چٹائی کے بستر پر آرام فرماتے اور پاکستان میں 20 سال بکرا پیڑی کے ایک چھوٹی سے کوٹری میں گزار دیے، جبکہ آپ کے کئی لاکھ مرید تھے لیکن کسی کے احسان مند نہ ہوئے۔ خودداری آپ میں حد سے زیادہ موجود تھی۔ آپ چونکہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے آپ نے کئی سال پاکستان نیوی میں بطور آفس سپرنٹینڈنٹ کی سروس کی۔ عقل حلال پر گامزن رہے۔ پھر مریدوں کی آہوزاری اور ان کے اصرار پر آپ نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ آستانے کی زمین بھی اپنے ہی پیسوں سے خریدی۔ مریدوں سے ایک ڈھیلا بھی نہیں لیا۔ یہ تھی خودداری جو ایک مرد کامل کی صفت ہے۔ مرد مومن اور اللہ کے درویش اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ فقیر کے ہاتھ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے سامنے دراز نہیں ہوتا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرتے تھے۔ بقول میر تقی میر، آگے کسی کے کیا کرے دست تمہا دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے۔